اچھا، حال ہی میں مطلب مئی 2025 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک کافی شدید کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ جی وہ جو رپورٹس آئیں NDTV پر۔ ہاں، تقریباً 100 گھنٹے یہ معاملہ چلا، میزائل، ڈرون، سب کچھ اس نے واقعی خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، ایک خطرناک صورتحال تھی۔ تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس NDTV کی رپورٹس ہیں، کچھ تاریخی پس منظر ویکیپیڈیا سے، اور ڈان نیوز سے انسانی پہلو پر بھی تھوڑی بات ہے۔ صحیح۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ بس ایک اور واقعہ تھا یا اس بار کچھ نیا تھا، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، حکمت عملی کے لحاظ سے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع سے ہمیں تفصیلات تو ملتی ہیں اور تاریخی تناظر بھی، لیکن اصل بات ان نمونوں کو سمجھنا ہے نا۔ جی بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس فرضی 2025 کے تنازع سے۔ اس کی شروعات ہوئی تھی پہلگام حملے سے 22 اپریل 2025 کو۔ ہاں، جس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر عام شہری تھے، سیاح وغیرہ بھی۔ جی، اور اس کے جواب میں پھر ہندوستان نے 7 مئی کو آپریشن سندور شروع کیا۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ وہ دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان کا الزام تھا کہ شہری علاقے بھی زد میں آئے۔ پھر پاکستان نے بھی جوابی کارروائی کی 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص۔ جی، اور اس میں رپورٹس کے مطابق ڈرونز اور میزائلوں کی لہریں استعمال ہوئیں۔ اور یہی بات، مطلب ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال، یہ کتنا نمایاں تھا اس بار۔ بالکل، یہ ایک بڑا فرق تھا۔ دونوں طرف سے ڈرون حملے بھی ہوئے اور دفاعی اقتدامات بھی، جیسے ہندوستان کا وہ CUAS سسٹم، کاؤنٹر ڈرون سسٹم۔ جی ہاں، اور آکاش میزائل ڈیفنس سسٹم بھی۔ یہ پچھلی جنگوں سے واقعی مختلف لگتا ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجی مطلب تنازعات کی نوعیت بدل رہی ہے؟ یقیناً اس کا اثر تو ہے۔ رد عمل کا وقت، اہداف، یہ سب بدل سکتا ہے، لیکن دیکھیے، ٹیکنالوجی جدید تھی پر کشیدگی بڑھی بہت تیزی سے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن پھر تقریباً 100 گھنٹے میں ہی امریکی ثالثی سے جنگ بندی ہو گئی، 10 مئی کو ہی۔ مختصر مگر بہت خطرناک مرحلہ تھا۔ جی بالکل۔ اور ان فوجی باتوں کے بیچ وہ انسانی قیمت، اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ ڈان نیوز کا وہ جملہ کہ جنگ کے نفسیاتی اثرات زندگی بھر رہتے ہیں۔ جی، یہ صرف نقشوں اور اعداد و شمار کی بات نہیں ہوتی، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ درست کہا۔ اور جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تاریخ دیکھیں تو 1947 کی تقسیم کے بعد سے کتنی جنگیں ہو چکی ہیں۔ 47، 48، 65، 71 والی جنگ، جو بنگلہ دیش کی آزادی سے جڑی تھی۔ جی، اور پھر 99 میں کارگل، اور ان سب کے مرکز میں اکثر کشمیر کا مسئلہ رہا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، اور اس تسلسل میں ایک اور بہت سنگین پہلو بھی ہے۔ آپ جوہری خطرے کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی، وہ تو ہے ہی۔ 1974 میں ہندوستان کا پہلا تجربہ، اور پھر خاص طور پر 1998 میں جب دونوں ملکوں نے تجربات کیے، پوکھران 2 اور چاغی 1 اور 2۔ جی، اس کے بعد سے تو مطلب خطے کی پوری اسٹریٹجک حقیقت ہی بدل گئی۔ اب ہر تنازع پر یہ ایٹمی سایہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اور یہ اس 100 گھنٹے کی کشیدگی کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ ظاہر ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، حالیہ واقعات، تاریخ، ٹیکنالوجی، انسانی قیمت، تو کیا لگتا ہے، کیا یہ 2025 کا واقعہ واقعی کچھ نیا تھا یا بس پرانی کہانی نئے ہتھیاروں کے ساتھ؟ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ ایک طرف تو دیکھیں، ڈرون جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال، یہ نیا ہے۔ اس نے شاید لڑائی کا انداز بدلا ہے، رفتار بھی شاید۔ ہاں، رفتار بھی۔ لیکن دوسری طرف بنیادی مسائل تو وہی ہیں۔ سرحدی تنازعات، کشمیر، باہمی عدم اعتماد، وہ تو ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن بنیادی مسائل حل ہوئے؟ شاید نہیں، ایسا لگتا تو نہیں۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ کیا ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، تنازعات کا یہ بنیادی چکر، کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یا کیا مستقبل میں اس تاریخ کو دہرانے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی امکان؟ جی، یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔